میں تو کہتا ہوں ہر فرقے کی آپ ایک اپنا رنگ ہے، ایک اپنی کشش ہے۔ حسن حسین کو بلا کر ممبر پر پہلے ان کو بٹھایا، لیکن اس کا جو ثمر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا واقعہ کربلا سے۔ امت اس بات کو سمجھ نہیں آ پائی رہی، امام علی مقام نے کیوں اپنے پورے کنبے کو شہید کرایا، کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ناموس رسالت ہے۔ تقسیم در تقسیم ہی رہتے ہیں، فروئی اختلافات ہیں، آدھے لوگوں کو غیر مسلم نہ کرے تو پھر اس نہ اسے پیسے ملتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو بھی تقسیم کیا ہوا جبکہ ان کی محبتیں ہیں۔ ایک علی کملی والے نے بھی خود فرمایا الدین قل ادب، انگریز نے ہمیں آزادی تو دے دی تو 10 محرم کو خشکی ظاہر ہوئی، سورج کی پہلی کرن 10 محرم کو ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے 10 محرم کو لگی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار 10 محرم کو بنی۔ تو 10 محرم کا مہینہ تو بڑا فضیلت و برکتوں والا ہے، جی کہ شروع سے آ رہا ہے کہ بس دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اپنے کو اپر دکھانا ہے۔ یہ تو ہم قبر میں جائیں گے کون نیچے ہے کون اپر ہے تب پتہ چلے گا۔ بہترین عبادات کیا ہیں محرم الحرام کے حوالے سے؟ اور اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی، قصور کس کا ہے؟ دیوبندی دشمن ہے، بریلوی دشمن ہے کہ مرزائی دشمن ہے؟ اب وقت آ گیا کہ اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے دل میں بغض رسول ہے، اس نے ایک نیا نبی بنا ڈالا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ ناظرین، محرم کے حوالے سے اگر بات کی جائے، جو اشرف فاروق و حسین کے حوالے سے دمان نیوز ٹی وی کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی نشریات میں جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں، بڑی شخصیت ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، علامہ مسعود الحسن نظامی صاحب، انتہائی ان کے مشکور اور ان کی شفقت کے، جب ہم نے ان سے ٹائم مانگا کہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں تو گرمی کا موسم ہے، انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ میں خود آپ کے اسٹوڈیو میں تشریف لاتا ہوں، تو یہ ہمارے لیے باعث خوشی بھی ہے، اور ان کے ہم انتہائی مشکور بھی ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ وہ شفقت کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب جس طرح اپنی جو نشریات ہے اس کا آغاز بھی کرتے ہیں، بات کی جائے جو ہم نے اشرف فاروق و حسین کے حوالے سے شروع کیا ہے محرم الحرام میں، سب سے پہلے تھوڑا سا مختصر کچھ یہ بتا دیں محرم الحرام کے حوالے سے کہ جو واقعہ کربلا ہے، اصل اس کا مقصد کیا ہے آج کے دور میں، جو مسلمانوں کے حوالے سے ہر انسان اپنے طریقے سے عقیدت مندی اپنے ہی طریقے سے اس کو محرم الحرام کا جو ایام ہے مناتے ہیں، اور سبق کیا ہمیں اس سے ملتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا واقعہ کربلا کو، آج بھی یاد کیا جاتا ہے مسلمانوں کے سینوں میں، جس طرح کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو کوئی سبق ایسا نہیں ہے جس سے مسلمان جو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے، تو اس سے ہم سبق حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، قد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مناسب سمجھا کہ مجھے بلایا جائے۔ دوستو میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جب سے واقعہ کربلا واقع ہوا اور یہ واقعہ جب پیش آیا، اس دن سے لے کر آج تک امت اس بات کو سمجھ نہیں آ پائی رہی کہ امام علی مقام نے کیوں اپنے پورے کنبے کو شہید کرایا۔ دراصل جب بھی آپ حق کے راستے پہ چلیں گے تو مشکلات تو آپ کے راستے میں آئیں گی۔ امام علی مقام نے اپنے تمام کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے امت کو یہ درس دیا کہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ناموس رسالت ہے، وہ نماز کا دفاع ہے، وہ قرآن کا دفاع ہے، وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے۔ اور انہوں نے امت کو بتایا کہ حق کی خاطر پھر اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو حق کے حصول کے لیے قربانی دینا۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تاریخ انسانی میں جتنی ہی جنگیں ہوئیں، جتنی ہی لڑائیاں ہوئیں، ہمیشہ جو مر جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ واحد ایسا واقعہ ہے کہ اس میں مرنے والے تو زندہ ہو گئے اور جیتنے والے مردہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اگر بر صغیر کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی بنیادی سوال یہی کہا، لیکن اس کا جو ثمر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا واقعہ کربلا سے، جو لوگوں میں اور آپس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، اسلامی تہوار ہو، ربیع اول کا مہینہ ہوتا ہے یا ماہ رمضان آ جاتا ہے، اسی طرح محرم آ جاتا ہے، ہمارے آپس میں مسلمانوں کے اختلافات ہیں، اس کے اوپر ہی ہمارا اجماع نہیں ہوتا
چاہے عید کے دن کی بات آ جائے، چاند کی بات آ جائے، محرم کے حوالے تقسیم در تقسیم ہی رہتے ہیں. جبکہ جس طرح آپ نے بہت خوبصورت بات کی واقعہ کربلا کے حوالے سے جو سبق ملتا ہے، ایک تو یہ کہ ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے، اور اسلام کی ترویج ہے جس طرح آپ نے ساری تفصیل بھی بتایا، لیکن وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں. الحمدللہ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں 1400 سال سے آج تک 5 نمازوں میں اختلاف نہیں ہوا، بالکل حج کے ایام میں اختلاف نہیں ہوا، رمضان کے مہینے میں اختلاف نہیں ہوا، رمضان کے 30 قرآن پاک کے 30 پاروں میں اختلاف نہیں ہوا. یہ جو دیگر چیزیں ہیں فروعی اختلافات ہیں، اگر ہم فروعی اختلافات نہ کریں تو پھر آج ماحول ایسا بن گیا، جب تک مولوی صاحب یا ذاکر صاحب آدھے لوگوں کو غیر مسلم نہ کرے تو پھر نہ اسے پیسے ملتے ہیں اور نہ اسے پھر بلاتا ہے. تو جو حق ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جو بون الاسلام علی خمس سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعی اختلاف ہیں، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اپنا انداز ہے. اپنے طریقے کا یہ آپ چمن میں پھول لگاتے ہو نا جی، تو اس میں مختلف پھول ہیں، پیلے رنگ کا بھی ہے، سرخ رنگ کا بھی ہے، ہرے رنگ کا بھی ہے. ہر رنگ کا ایک اپنا ایک خوشبو ہے، ایک اپنی کشش ہے. میں تو کہتا ہوں ہر فرقے کی آپ ایک اپنا رنگ ہے، ایک اپنی کشش ہے. لیکن کاش کہ ہم اپنے دائرے کو ہی حق پر نہ سمجھیں اور باقی والوں کو کافر نہ سمجھیں. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. علامہ صاحب، اگر بات ہم کرتے ہیں محرم کے حوالے سے ہی، کیونکہ ہمارا جو عشرہ ہے یہ فاروق حسین کے حوالے سے ہے، یکم محرم ہے جو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کی شہادت بھی ہے، وہ یہ ایسی چیز جو اہل بیت اور صحابہ کرام میں جو محبتیں ہیں ان کو میں چاہ کر بھی یا کوئی بھی چاہ کر بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا. بے شک یہ ہماری کم عقلی ہے، چاہے کسی سائڈ سے بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں لوگ. تو کوئی ایسا واقعہ، کوئی محبت بھرا کوئی آپ بتائیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان میں آپس میں کس طرح محبتیں تھیں، کس طرح رشتے تھے ان کے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور جب بیان کا وقت آیا اور ممبر پر بیٹھنے کا وقت آیا تو صحابہ کی چاہش تھی کہ جلدی آپ بیٹھیں اور بیان شروع فرمائیں. لیکن آپ نے حسن حسین کو بلا کر ممبر پر پہلے ان کو بٹھایا، بعد میں اس جگہ پر بیٹھے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمیں رکھتے تھے، اور امت کو درس دیا کہ اہل محمد کی مودت جو قرآن سے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہم صحابہ بھی ان کی محبت اور مودت میں شامل ہیں، اور ان کی اور ہماری زندگیوں کا مقصد مقابلہ نہیں اور نہ ہی ہمارا دنیا میں نام نمود بنانا ہے، نمائش کرنا ہے، بلکہ انہوں نے ادب کے پہلو کو سامنے رکھا. کہ کالی کملی والے نے بھی خود فرمایا الدین کل ادب، تو انہوں نے ادب کے تقاضے اور محبت کے تقاضوں کو جاری رکھا، وہ کامیاب رہے. یہ تو دیکھیں نا، عمر پاک نے اتنی فتوحات حاصل کی اور ہم اتنے ملک ہونے کے باوجود اپنی اپنی بات میں اپنی بات نہیں منوا سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دین اور تقوی سے دور ہیں. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے، چاہے صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، وہ تقسیم نہیں ہے. تقسیم آج کے مسلمان میں ہم لوگوں نے ان کو بھی تقسیم کیا ہوا، جبکہ ان کی محبتیں ہیں. میں آپ کو عرض کروں، جب پاکستان بنا نا تو انگریز نے ہمیں آزادی تو دے دی، لیکن انہوں نے ہمارے اندر ایک تفرقے اور تقسیم کو ہے نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی فارمولہ انہوں نے رکھا. انہوں نے لسانی طور پر ہمیں تقسیم کیا سیاسیوں کے ذریعے سے کہ ہمیں پنجابی بناؤ، بلوچی بنو، سندھی بنو. جیسے اب تو علاقیت تک ہم آ گئے کہ ڈیروال اور بنوچی تک آ گئے. اس طرح مذہبی طور پر بھی ہمیں تقسیم کیا گیا. اگر آپ دیکھیں بزرگوں میں، چاہے علماء دیوبند کے بزرگ ہیں، چاہے بریلوی حضرات ہیں، چاہے اہل تشیع ہیں، اس کے ابتدا میں بھی کفر کے فتوے نہیں تھے. بالکل. یہ تو جب سے نئے دکانیں بن گئی ہیں، اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بس دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، اپنے کو اپر دکھانا ہے. یہ تو ہم قبر میں جائیں گے کون نیچے ہے کون اپر ہے تب پتہ چلے گا. اچھا علامہ صاحب، آج کے دور میں ہر بندہ اپنی عقیدت کے حساب سے عبادت کرتا ہے. محرم الحرام میں بہترین عبادات کیا ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ناظرین کو، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، محرم پاک کا مہینہ کوئی عاشورہ محرم کی وجہ سے نہیں چنا گیا. آپ ذرا محرم کی فضیلت کو سمجھیں کہ جب اللہ نے زمین بنانا چاہی تو 10 محرم کو خشکی ظاہر ہوئی، سورج کی پہلی کرن 10 محرم کو ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے 10 محرم کو لگی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار 10 محرم کو بنی. تو یہ 10 محرم کا مہینہ تو بڑا فضیلت اور برکتوں والا ہے، جی کہ شروع سے آ رہا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے مکہ میں جہاں کفر کی اور شرک کی بربریت تھی وہاں پر بھی اللہ کی عبادت کو جاری رکھا. تکلیف آتی تھی تو ان کا سر سجدے میں گر جاتا تھا, خوشی ملتی تھی تب بھی سجدے کیے جاتے تھے. ہمیں بھی اللہ کے حبیب کی سنتوں سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ نور لینا ہے کہ دیکھیں ہمارا مقصد کسی کو جلانا نہیں. اگر میں یہ سمجھوں کہ میں صحابہ سے پیار کرتا ہوں, آل محمد کے حوالے سے میں کسی گروہ کو تنگ کرنے کے لیے نعرہ لگا رہا ہوں, مثلا میں اس میں ایسی مثال دینا نہیں چاہتا, ورنہ کوئی بندہ ایسا ہے جو بینگن سے چیڑ ہے اور میں نے اسے کہا ہوئے بینگن اور اس نے مجھے ماں کی گالی دے دی, قصور کس کا ہے پھر؟ آپ کا. ٹھیک بات یہی ہے کہ ہم اپنے دائرے میں رہیں. ایک ذاکر شان اہل بیت بیان کرے, میرے خیال میں کسی سنی کسی دیوبندی کو کسی اہل حدیث کو اعتراض نہیں ہوگا. شان بیان کرے. اگر وہ یہ بیان کرے کہ بھئی ان کا تو حق مارا گیا, ان سے تو چھین لیا گیا. اسی طرح حضرت صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیں تو ان کی محبتوں کی, ان کی فتوحات کی, ان کی عبادت کا, ان کا ذوق مسلم سے مسلمانوں سے پیار کا سلیقہ بتائیں تو بتائیں گے آپ کو, تو دیکھیں یہ دونوں شیر و شکر نظر آئیں گے. میں نے ایک جگہ کہا کہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر کا دور ہو, عمر پاک کا دور ہو, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اس وقت خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی جاتی تھی. کیا حضرت علی پاک نے نمازیں نہیں پڑھی؟ پھر علی کا کردار یہ رہا کرم اللہ وجہ کا. پھر یہ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ان تینوں خلفاؤں کو جب کوئی ایسا مسئلہ جو دقیق ہوتا اور حل نہ ہو پاتا وہ کس کو بلاتے تھے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والین بابھا, تو علم کے دروازے کو بلا لیتے اور وہ ان کی وہ مسئلے حل کر دیتے. اور خود عمر پاک کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ علی اگر تو نہ ہوتا تو میری تو قبر ہی برباد ہو جاتی. وہ تو ایسے تھے, ہم ایسے ہیں. ہم تو ایک شیعہ سنی ایک میٹنگ پہ ایک سٹیج پہ تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن جلسے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ ہر بار فرماتے ہیں ربیع الاول میں ہم جلوس ایک نہیں, کیوں نہیں؟ بات ہے کہ ہم اپنے دائرے کے اندر بند ہیں اور ہم نے جنت اپنے ہاتھ سے حصے میں رکھ لی ہے. ہم اہدنا الصراط بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے, آپ کی بات کو بڑھایا جائے کہ جو بھی فالوور یا جو بھی لوگ ہیں عام عوام جو ہے علماء کرام سے ہٹ کے مفتیان سے, ان کو اسٹڈی کا موقع بھی نہیں دیتے کہ آپ علم ہے جتنا زیادہ آپ حاصل کریں, پڑھیں آپ چاہے کسی بھی مسلک کے ہیں. وہی آپ والی بات ہے, خول میں ہم نے بند کیا ہوا ہے. بات یہ ہے میری بات, کچھ قصور عامت و ناس کا بھی ہے. دیکھیں عمر پاک جیسا جری شخص خلیفہ وقت, اتنا بڑا امیر المومنین, وہ ممبر پہ بیٹھنے کے جا رہے ہیں تو پیچھے صحابی نے قمیض سے پکڑ لیا. عمر پتہ یہ قمیض کہاں سے آئی؟ آج آپ کسی مفتی کو پکڑ سکتے, کسی ذاکر کو پکڑ سکتے ہیں, دوسرے دن آپ کے پر کتنے فتوے لگ جائیں گے اور آپ کے خاندان کو کہاں سے کہاں. جو ہمارا اصل دشمن ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اس وقت قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا شیعہ دشمن ہے, دیوبندی دشمن ہے, بریلوی دشمن ہے کہ مرزائی دشمن ہے. فیصلہ کرنا ہوگا آج. اب وقت آ گیا کہ اس قوم کو فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ یوں ہی آپس میں لڑتے رہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی, تو یقین رکھو ہم مرزائی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے لبادہ پہن کر اور اس کے دل میں بغض رسول ہے, اس نے ایک نیا نبی بنا ڈالا ہے, اس کو تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. ہم بیٹھ لگے ہوئے ہیں آل محمد کے پہ, وہ 10 دن, اور وہ ہم صحابہ والے ہیں بھائی, وہ نبی والے ہیں, وہ خدا. اور ہو سکتا ہے وہی لوگ ہمارے لبادے میں آ کر آپس میں ہم فرقہ واریت پھیلاتے ہو سکتا ہے پیچھے پہ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا فتنہ مال ہے. اب ایک بندہ دین کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ممبر پر بیٹھ کر فتنے کی بات کر رہا ہے, قوم کو لڑانے کی بات. آپ دیکھیں ربیع الاول شریف میں آئے گا تو حضور پاک کی عظمت کی شان پر مفتی آ جائیں گے لڑانے کے لیے قوم کو. بالکل. محرم شریف کا مہینہ آئے گا تو باغ فدق کی باتیں ہونے لگیں گی اور حضرت دیکھیں اگر قرآن نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دیکھو بھائی اگر رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کی باتیں اس کی فضیلت بیان کریں. لیلۃ القدر کی رات ہو اور میں محرم کے واقعات بیان کروں تو لوگ کہیں گے مولوی پاگل ہو گیا ہے کہ آج لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتا ہے, یہ آل محمد کی باتیں سنا رہا ہے ہمیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے فطرت کے, یہ دین فطرت ہے, فطری تقاضا. جب عمر پاک کا دین ہے عمر کیا بات کریں. اگر آپ عمر پاک کی تعلیمات اور ان کی اتباع کر لیں نا
خدا کی قسم کہیں بھی آل محمد سے اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور آپ امام علی مقام کی محبت اور مودت اور عشق میں آگے بڑھ جائیں تو کہیں عمر سے، ابوبکر سے، عثمان سے دشمن نظر نہیں آئے۔ اچھا علامہ صاحب، اگر بات کریں آخری خطبے کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تو اس میں یہی جو ہم سنتے ہیں علماء کرام سے کہہ دیا گیا تھا کہ میرے بعد صحابہ کرام کو، یعنی جو میرے لوگ ہیں ان کو برا نہ کہنا۔ تو میرے خیال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہہ دیا تو یہ جو آج آپ جس طرح باتیں کر رہے ہیں آج، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم برا بھلا کہیں؟ دیکھیں حجت الوداع کی اگر میں نے ایک جگہ دوسری بھی کہا، بعض جگہ کہا کہ اگر ہم ساری باتوں کو میں سے ایک بات ہی پکڑ لینا، آقا کریم نے امت کو ایک ہونے کی بات کی ہے، فرقوں کی بات نہیں کی۔ انہوں نے بنیاد زمان، علاقہ، زبان نہیں بنایا۔ دیکھو آج کسی مفتی صاحب سے کہیں کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجمی آیا، محبت رسول لے کر آیا، حضرت سلیمان فارسی، زبان بھی اور ہے، قبیلہ بھی اور ہے، خاندان بھی اور ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کو، اس کی عقیدت کو دیکھ کر اتنا قریب قرب کیا کہ حال میں شامل کر لیا۔ اب کوئی مفتی ان کو نکال سکتا ہے وہاں سے؟ کالے گورے کا کتنا غلام کی اس وقت ذلت و اویج زندگی تھی، آپ کا وزیر خزانہ بلال حبشی تھا۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں پر ان کی نہیں مانتے، جیسے ہم خدا کو مانتے ہیں خدا کی نہیں مانتے۔ بات ہے خدا کب کہتا ہے کہ کسی کو دکھ دو، وہ تو کہتے ہیں کسی ایک انسان تم نے زندگی بچا لی نا، گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس میں آپ قصوروار کس کو اٹھاتے ہیں، عام مسلمان کو یا جو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں؟ بات یہ ہے قصوروار اس کس کو اٹھائے؟ دونوں طرف سے ہے۔ ایک تو آپ یہ سوچیں کہ دین کی طرف کون لوگ آتے ہیں؟ جس کے گھر کی روٹی نہیں ہوتی، جو جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، وہ بچہ دین پڑھنے چاہتا ہے۔ یعنی مالدار اس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ مالدار کا بیٹا دین پڑھنے نہیں جاتا۔ پہلا ہم نے دین کے ساتھ سلوک یہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، جب تک ہم عامت الناس، عام لوگ، میں نے کہا نا عمر پاک کی قمیص سے اگلا پکڑ سکتا تھا، وہ کردار تھا نا لوگوں میں، کہ میں جو کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی فلاں کافر ہیں، فلاں جہنمی ہیں، فلاں مشرک ہیں، بدعتی ہیں، میرے پاس اپنی کون سی سرٹیفکیٹ ہے کہ میں جنتی ہوں؟ اگر لوگ کھڑے ہو جائیں گے مولوی صاحب اپنے بارے میں لکھ دو، میں تو اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے التجا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر کرے۔ جب سے ہم نے، اصل بات یہ ہے، میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ چاہے مولوی صاحب ہے، کوئی ذاکر ہے، اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہے کہ لوگوں کو اتباع رسول ملے نہیں، اخلاص ملے نہیں، اتفاق ملے نہیں، تفرقہ ملے، تاکہ ان کی جو آپ نے الفاظ کی دکانداری آگے چل سکے۔ بات یہ بات صرف اتنا۔ اور بہت خوبصورت بات آپ نے یہ بھی کی جس طرح آپ نے کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قمیض سے بھی پکڑ لیا جاتا تھا۔ اور آج کا جو دور ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، سیاسی جماعتوں کو تو ہم چھوڑ دیں، کسی مذہبی جماعت کے بھی ہمارے جو امیر ہوں، میرے خیال اس سے کہنے کی بھی ہماری جرت نہیں ہے، نہ ہی اس کے ورکر کی، نہ ہی کسی عہدیدار کی، کہ مولانا صاحب یہ آپ کی جائیداد کہاں سے آئی ہے، مولانا صاحب یہ آپ کے پاس گاڑیاں بنگلے کہاں سے آئی ہیں، تو میرے خیال پھر کس طرح اسلام کا نفاذ ہوگا؟ جس نبی کی محبت اور عشق کے ہم دعوے دار ہیں نا، ان کے گھر میں تو فاقت ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے جو کا ان چنا آٹا 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھایا ہو، اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ کھا کھا کے موٹے ہوئے بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ آج بھی جو سچے لوگ ہیں نا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سچے ہیں، ان کو گن مین کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ گن مینوں کے محتاج نہیں ہوتے، انہیں سیکیورٹی کی تھریٹ سے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تک آپ حق پہ چلیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے اور ملانے کی بات کریں گے، خدا کی قسم ہے اگر آپ سارے قوم کو، اللہ ساری ملت کو یہ اللہ پاک توفیق دے دینا، یہ سارے فرقوں والے مفتی دل سے، ذاکرین اور علماء، پیران، عظام، تمام سیاسی ارکان کھڑے ہو کر، روڈ پہ ہو کر سچے دل سے کہیں کہ ہم سب ایک ہو گئے ہیں، کشمیر سے ہندوستان ہندو ایسے بھاگے گا جیسے کبا غلیظ سے بھاگتا ہے، کیونکہ وہ تو 33 خداؤں سے کیا کہ سر جھکانے والا،
وہ 33 جو اتنے ڈرپوک قوم ہے وہ ہم پہ حاوی ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ایک در پہ جو سمٹ جاتے اتنے فرقوں میں ہم نہ بڑھ جاتے، اچھا، آگے پروگرام بڑھنے کو کی نہ اختتام تمنا کرتے ہوئے 24 جاتے سال ہیں، پیچھے پلٹ جاتے۔ تو کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ایک سجیشن ہو، جس طرح آپ نے تمام تفصیلات بھی بتائی ہیں، ہمارے ویورز ہیں جو ناظرین وہ بھی سن رہے ہیں اور مستفید بھی ہوں گے، آپ کی قیمتی باتیں ہیں، تو یکجا ہونے کا کوئی آپ کو نظر آتا ہے، کوئی ایک ایسا نقطہ ہو جس کے اوپر تمام یکجا ہو جائیں؟ جہاں اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بھی قائم ہوا ہے، گو کہ اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا، مسلمان ہیں لیکن کہا بھی جاتا ہے کوئی ایسا قرآن و سنت کے خلاف قانون بھی نہیں بن رہا، کئی چیزیں ایسی آتی ہیں، وہ سود دیکھ لیں آپ، سود پہ چل رہے ہیں، تو کوئی ایسی چیز جہاں سے نظر آتا ہو کہ باقی عملاً ہم دکھاتے تو جس سے آپ نے کہا ہر فرقے والے، ہر مسلک کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عملاً کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی ایسی چیز ہو جو لاسٹ میں جاتے ہوئے پیغام آپ کو دے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جس ہستی کو بھیجا اور ان کے متعلق فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ایک بات، دوسری فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کا محبوب بننا ہے تو بھی ان کے پیچھے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو بھی ان کے پیچھے، بمصطفیٰ خیشہ کے دی ہم اوست، جب تک ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا رہبر، اپنی محبتوں کا مرکز، اپنی تمام مسائل کا حل انس کے اور قرآن سے نہیں پوچھیں گے، ہمیں دین کی روشنی بھی نہیں ملے گی اور ہمیں راحت و سکون بھی نہیں ملے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، اشرف فاروق حسین کے حوالے سے آپ علامہ صاحب کی تفصیلاً گفتگو سنی ہے، گفتگو سے آپ خود ہی اخذ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سبق ملتا ہے۔ ایک چیز تو واضح انہوں نے کہا ہے کہ اصل جو ذمہ، جہاں تک ایک عام مسلمان ہے وہاں علماء کرام بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، جو اسلام کی ترویج کی بات صرف باتوں کی حد تک ہوتا ہے جو کرتے ہیں، نہ ہی آپس میں ملاتے ہیں، ایک مخصوص خول ہے ہر مسئلہ کا، وہاں تک انہوں نے جو اپنے اپنے فالوور ہیں ان کو محدود کیا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو اس وقت تک یہی ہماری صورتحال ہوگی اور تقسیم در تقسیم ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔